السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ہر قسم کی حمد و تعریف، بزرگی و بڑائی، کبریائی اللہ رب العزت کے لیے جو اکیلا ساری کائنات کا پروردگار ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ ساری کائنات کے لیے امام، ہادی، رہنما، پیشوا، پیغمبر و رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اس بات پر مت اڑ جاؤ، اس بات پر مت ٹھہر جاؤ جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے. فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک تمہاری سماعت اور اسی طرح سے بصارت، دیکھنے کی قوت، والفؤاد اور دل یعنی آنکھیں، کان اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا ان سب سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا.
گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے قرآن کریم کے علم کو سیکھنے کی بات کی تھی. یہاں آج جس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں علم کا منبع اور مرکز اس کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح سے علم حاصل کرنے کے جو وسائل ہیں ان کا تذکرہ ہے. سماعت سننے کا تذکرہ ہے کہ اس سن کر کے ہی انسان علم اپنے اندر سموتا ہے، اور اس کے بعد کانوں کا تذکرہ ہے، آنکھوں کا تذکرہ ہے کہ آنکھوں کے ذریعے سے انسان دیکھ کر کے ہی کوئی چیز پڑھتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے. اور پھر دل کا تذکرہ ہے کہ جس دل میں جا کر کے یہ علم بیٹھتا ہے، جس دل میں جا کر کے یہ علم گھر کرتا ہے، تو ان تین چیزوں کا تذکرہ ہے. اس میں سب سے کمزور ترین چیز جو ہے وہ انسان کی نظر ہے، دیکھنا ہے، کیونکہ انسان آگے دیکھ رہا ہے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا ہے. انسان اگر آگے دیکھ رہا ہے تو پردے کے پیچھے، دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا ہے. لیکن انسان کی سماعت اور سننے کی جو طاقت ہے، یہ پردے کے پیچھے سے بھی سن سکتا ہے، اور یہ انسان کو پیچھے سے بھی آواز اگر آئے تو وہ بھی سن سکتا ہے. لہذا سننے کی طاقت جو ہے وہ زیادہ قوی ہے، اور ان دونوں سے زیادہ قوت وہ اس دل کی ہے کہ جس کے اندر معنویت اور علم کی تمام اقسام اس کے اندر آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں. اور یہ دل ہی ہے جو ان تمام چیزوں کو سمجھتا اور بوجھتا ہے. اور اللہ رب العزت نے بھی اسی دل کو اہمیت دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کا ایمان وہ اس کے دل میں ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ رب العزت نے تمہارے ہاں ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا ہے. لہذا ایمان کا جب تذکرہ کیا تو دل کا تذکرہ کیا ہے کہ ایمان بندے کے دل میں ہوتا ہے. اسی طرح سے دیہاتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ حجرات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. جب اعرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے نہ کہو، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں تک پہنچا نہیں ہے، لہذا ایمان کی بات نہ کرو، ابھی تم اسلام کی بات کرو. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، فرمایا اے رسول آپ کو ان لوگوں کا کفر میں جانا اور زیادہ سے زیادہ جانا، آگے سے آگے بڑھ کر کے جانا، یہ آپ کو پریشان نہ کرے. فرمایا قالوا آمنا بافواہہم، انہوں نے اپنی زبانوں سے کہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، جبکہ ان کے دل جو ہے وہ ابھی تک ایمان والے نہیں ہوئے ہیں. لہذا وہ ایمان جس کے ذریعے سے ایک بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بنتا ہے، وہ اس بندے کے اندر، اس 5 فٹ جسم کے اندر جو دل ہے، اس دل کے اندر یہ ایمان ہوتا ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے بار بار یہی کیا ہے کہ وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت جب کسی بندے کی طرف دیکھتے ہیں تو کدھر دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العزت نہ تو تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، نہ اللہ رب العزت تمہارے مال کو، تمہارے غنی ہونے کو، تمہارے تاجر اور بڑے مالدار ہونے کو دیکھتا ہے،
وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو اللہ رب العزت دیکھتا ہے۔ لہذا اللہ کی بھی اگر بندے پہ نظر پڑتی ہے تو اللہ رب العزت بھی بندے کے دل کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ دل اللہ رب العزت کی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد کے اندر حسن درجے کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، فرمایا بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کا دل درست نہ ہو۔ جب تک بندے کا دل درست نہیں ہوتا ہے اس کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے۔ اور یہ بندے کا دل انسان کے اس 5 فٹ جسم کے اندر یہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ اپنے جسم کو جو آرڈر دیتا ہے یہ سارے کا سارا جسم ویسے ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، فرمایا حلال بالکل واضح ہے، والحرام بین، اور حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما مشبہات، اور ان دونوں کے درمیان میں، حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ چیزیں متشابہات ہیں، شبہ والی چیزیں ہیں، لا يعلمها كثير من الناس، فرمایا لوگوں میں سے اکثر لوگ اسے نہیں جانتے ہیں، ان شبہات والی چیزوں کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، فرمایا جو شخص ان شبہات والی چیزوں سے، ان شک والی چیزوں سے جو شخص بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اس نے اپنی عزت بھی بچا لی ہے۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو شخص ان شبہات اور شک والی چیزوں میں پڑ گیا، کالراعی یرعی حول الحما، وہ ایسا شخص ہے جو چرواہا ہوتا ہے، اور وہ چرواہا کسی کھیت کے ارد گرد اگر وہ کچھ بکریوں کو چرا رہا ہوتا ہے تو بہت قریب ہوتا ہے کہ جناب اس کی بکریاں جو ہیں وہ کسی کے کھیت میں پڑ جائیں۔ جیسے فرمایا لوگوں کے کھیت ہیں اور لوگوں کے زمینوں کی حد بندیاں ہیں، لوگوں کی زمینوں کے بارڈر ہیں، فرمایا وَأَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، اس دنیا کے اندر ہر بادشاہ کا ایک بارڈر آتا ہے کہ اس سے زیادہ آگے اس کی بادشاہت نہیں چلتی ہے۔ الا ان حم اللہ فی ارضہ محارمہ، فرمایا اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو تمہارے لیے بارڈر مقرر کیے ہیں وہ اللہ رب العزت نے اپنی حرام کردہ چیزیں ہیں کہ ان کے قریب تم نے نہیں جانا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، جو درمیان میں مشتبہات اور شک والی چیزیں ہیں ان سے بھی بچنا ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، اس جسم کے اندر بھی ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو تو سارے کا سارا جسم صحیح ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور یہ وہ دل ہے۔ اگر انسان کا دل درست ہوتا ہے تو انسان اچھے اعمال کرتا ہے، کیونکہ یہ دل انسان کے جسم میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دل جیسے چاہتا ہے اس آنکھ کو استعمال کرتا ہے، یہ دل جیسے چاہتا ہے اس کان کو استعمال کرتا ہے، یہ دل جیسے چاہتا ہے اس کے ہاتھوں کو، اس کی زبان کو، اس کے پیروں کو، اس کے آنے جانے کو، اس کی حرکات و سکنات کو، سب کچھ کو یہ دل استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ دل درست ہوگا تو یہ اچھے اعمال کرے گا، اگر اس کا دل خراب ہے تو یہ برے اعمال اس کو اچھے لگیں گے۔ تو لہٰذا آج ہم بھی دیکھیں کہ ہمارا دل ہمیں کس طرف لے کے جاتا ہے، ہمارا دل ہمیں کس طرف خوشی محسوس کرواتا ہے، کس طرف ہم جاتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، کس طرف جاتے ہیں تو ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، اور کون سے اعمال کرتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور میرے بھائی،
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے لکل امرئ جوانی و برانی، فرمایا ہر ایک شخص کا ایک اندر ہوتا ہے اور ایک باہر ہوتا ہے. فرمایا فمن یصلح جوانیہ، جس شخص نے اپنے اندر کو درست کر لیا، اپنے اندر کی اصلاح کر لی، اپنے اندر کو عمدہ کر لیا، اچھا بنا لیا، یصلح اللہ برانیہ، اللہ رب العزت اس کے باہر کو بھی درست کر دیتے ہیں. ومن یفسد جوانیہ، اور جو شخص اپنے اندر کو برا کر لیتا ہے، اس کو خراب کر بیٹھتا ہے، اس کو بیمار کر بیٹھتا ہے، تو فرمایا یفسد اللہ برانیہ، اللہ پھر اس کے باہر کو بھی خراب کر دیتے ہیں. اگر انسان کا اندر اچھا ہے تو اس کے باہر کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں. انسان کا اندر اگر میلا ہے، انسان کے اندر اگر خرابی ہے، انسان کے اندر اگر بیماری ہے، تو باہر وہی کچھ آنا ہے جو کچھ اندر ہے. جو کچھ برتن میں ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے. اگر برتن میں چیز اچھی ہے تو اچھی باہر آئے گی، اگر برتن میں گند ہے تو باہر گند ہی آئے گا. اسی لیے تو کئی علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، اور محدثین نے، بلکہ صحابہ کرام نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں کہ جناب بندے کو دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سے اعمال کرتا ہے اور کون سے نہیں کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں باہر سے آ رہا تھا اور میں نے راستے میں کسی عورت کو دیکھا اور وہ عورت مجھے اچھی لگی، اور میں اسی دوران ذہن میں کچھ خیال آیا اور پھر میں مسجد میں آ گیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. جب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے بیٹھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ ان کے اوپر زنا کے آثار واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ وہی آنا تو بند ہو گئی ہے، یہ کیا بات ہے کہ حضرت انس ایسی بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے سوال کر دیا تو فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت بندے کے چہرے سے ظاہر کر دیتے ہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی فراست اور جس کی عقل اور اس کا دل اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ بندہ کیا کر کے آیا ہے، اور اس کو ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. لہذا میرے بھائی، اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں ایک دل بنایا ہے، اور ہمیں اس دل کی اور ہمیں اپنے اندر کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنی چاہیے. اس دل کو عربی زبان میں قلب کا لفظ کہتے ہیں، اور یہ قلب عربی میں لغوی اعتبار سے اس کے دو معنی آتی ہیں. ایک معنی ہوتا ہے خالص اور عمدہ چیز، اور یہ حقیقت ہے کہ پورے انسان میں یہ دل ایک بہترین چیز ہے، ایک عمدہ چیز ہے. ڈاکٹروں کے ہاں جائیں تو وہ بھی کہتے ہیں یہ عمدہ ہے، قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عمدہ ہے. اللہ رب العزت بھی اسی کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ نے بھی اسی کو عمدہ قرار دیا ہے. اور دوسرا اس کا معنی آتا ہے قلب سے تقلب کا. تقلب کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا الٹ پلٹ ہونا، ایک چیز کا الٹ پلٹ ہونا بار بار. اور انسان کے دل کے اندر مختلف خیالات، مختلف ارادے، مختلف خواہشات، مختلف افکار اور مختلف عقیدے وہ رد و بدل دن بدن ہوتے رہتے ہیں، بار بار ہوتے رہتے ہیں. اس اعتبار سے بھی اس کو تقلب کہا گیا ہے. اور اس کا ایک اور معنی، ایک اور لفظ جو عربی کے اندر اور قرآن کریم نے یوز کیا ہے، الفؤاد. دل کو فؤاد بھی کہا جاتا ہے، اور فؤاد کا مطلب ہوتا ہے بھڑکنا. اور اس دل کے اندر چونکہ ہر دن نئے خیالات بھڑکتے ہیں، نئے نظریات بھڑکتے ہیں، اور نئی نئی چیزیں اس کے اندر آتی رہتی ہیں، لہذا اس لیے بھی اس کو فؤاد کہا گیا ہے. انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے دل کا خیال رکھے، ہر خیال، ہر فکر، ہر سوچ جو اس دل کے اندر بھڑک رہی ہے اس کی طرف توجہ نہ دے، بلکہ صراط مستقیم کی طرف توجہ دے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل القلب مثل الریشہ، فرمایا دل کی مثال ایسے ہے جیسے کسی پرندے کا پر ہو، تقلبها الریاح بفلاۃ،
اور وہ پر کسی چٹیل میدان میں پڑا ہوا ہو تو ہوائیں جب چلتی ہیں تو کبھی اس کو الٹ پلٹ کرتی رہتی ہیں، کبھی وہ سیدھا ہوتا ہے، کبھی الٹ ہوتا ہے، کبھی سیدھا ہوتا ہے، کبھی الٹ ہوتا ہے، یہ ہوائیں اس پہ چلتی رہتی ہیں۔ لہذا انسان کے اوپر مختلف حالات وہ آتے رہتے ہیں، مختلف خیال اور تصورات اور فکریں اور سوچیں اس کے سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن اس کو چاہیے انسان کو کہ یہ اچھی بات کی طرف توجہ دے، ہر ایک بات کی طرف توجہ نہ دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اس دل کا اتنا زیادہ الٹ پلٹ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت رکھ، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما کے رکھ، اس دین سے تذبذب نہ کر۔ تو ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے ایمان کے بارے میں ڈر رہے ہیں، جبکہ ہم تو آپ پر پکے سچے ایمان لے آئے ہیں، ہم تو پکے اور سچے مسلمان ہو گئے۔ وَصَدَّقْنَاكَ بِمَا جِئْتَ بِهِ، جو بھی آپ لے کر کے آئے ہیں ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں، پھر بھی آپ ثابت قدمی کی دعا کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بارے میں دعا کر رہا ہوں، اور آپ نے فرمایا ان القلوب بین اصبعین، فرمایا یہ جو دل ہے یہ اللہ کی ان دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، من اصابع الرحمن، رحمان کی ان دو انگلیوں کے درمیان، تقلبها، اور اللہ رب العزت جیسے چاہے اس کو پھیرتا رہتا ہے۔ لہذا اسی لیے دعا کرنی چاہیے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پر ہو، بندے کی آخرت ایمان پر ہو، کہ انسان کا دل وہ پھرتا رہتا ہے، یہ نہ ہو۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا شخص صبح کرے گا وہ مومن ہوگا اور شام کرے گا وہ کافر ہوگا۔ اور فرمایا کہ بعض احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی اچھے اعمال کرتا رہتا ہے اور اپنے آخری وقت میں آ کر کے برے اعمال کر کے اسی پہ ہی مفوت ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص ایسا ہوتا ہے ساری زندگی برے اعمال کرتا رہتا ہے، اپنے آخری وقت میں اچھے اعمال کر کے اچھائی کے اوپر اس کا انتہا ہوتی ہے، اختتام ہو جاتا ہے۔ اس لیے بندے کو اپنے دل کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے بارے میں یہ دعا کی ہے کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے سے 2 آپریشن کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا تذکرہ جو ہے احادیث مبارکہ میں بالکل واضح ہے۔ ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ہاں دودھ پینے کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، فرمایا اسی دوران جبریل امین آئے اور انہوں نے ان کو پکڑا، فشق قلبہ، ان کے دل کو پھاڑا، فاستخرج القلب، اور اس میں سے دل کو نکالا، فاستخرج منہ علقہ، فرمایا اس میں سے ایک لوتھڑے کو نکال دیا، ایک لوتھڑے کو نکال دیا، اور اس کے بعد فرمایا ھذا حظ الشیطان منک، یہ شیطان کا حصہ تھا تیرے ہاں، یہ اس دل میں شیطان کا حصہ تھا جو جبریل امین نے نکالا۔ ثم غسلہ فی طست من ذہب بماء زمزم، پھر فرمایا ایک سونے کی پلیٹ میں زمزم کے پانی کے ساتھ اس کو دھویا، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے اپنی جگہ پہ رکھا اور اوپر سے سلائی لگا دی۔ اور حضرت انس بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلائی، ان ٹانکوں کے نشان کو بھی دیکھ رہا تھا۔ تو یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اللہ رب العزت نے یہ آپریشن کیا تھا کہ جس کے ذریعے سے شیطان کا حصہ اس میں سے نکال دیا، اور یہ بچپن کا واقعہ ہے۔ اور ایک دوسری مرتبہ واقعہ ہے، اور دوسری مرتبہ جب اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروانے لگے، تو معراج کروانے سے پہلے کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی یہ روایات ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرج من سقف بیتی وانا بمکہ، فرمایا میرے گھر کی چھت اوپر سے پھٹی اور میں مکہ میں تھا، اور وہاں سے جبریل امین کا نزول ہوا،
ففرج صدری، اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا اور اس میں سے فرمایا اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، اور جاء بطست من ذهب، ایک سونے کی پلیٹ لائے، ممتلئ حکمتا و ایمانا، فرمایا وہ ایمان اور حکمت سے بھری ہوئی تھی، وہ پلیٹ جس کے اندر ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا، فافرغه فی صدری، اس کو میرے دل میں ڈال دیا، ثم اطبق، اور اس کے بعد اس کو ملا دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ شیطان کے حصے کو نکالا، دوسری مرتبہ اس میں ایمان اور حکمت کو اللہ رب العزت نے بھر دیا۔ اور بعض علماء کرام یہ بات کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شق صدر کا جو واقعہ ہے یہ 3 مرتبہ پیش آیا ہے، جبکہ تیسری مرتبہ کی جتنی بھی روایات ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف روایات ہیں۔ صحیح موقف یہی ہے کہ یہ 2 مرتبہ پیش آیا ہے، ایک یہ بچپن کا واقعہ ہے اور دوسرا یہ معراج سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور اس کے اندر ہوا کیا ہے میرے بھائی، دیکھیے شیطان کے حصے کو نکال دیا گیا، دل کے اندر سے گمراہی کو نکال دیا گیا، اور دوسرا کیا فرمایا، اس کے اندر ہدایت اور رہنمائی اور نور اور حکمت اور ایمان اس کو بھر دیا گیا ہے۔ لہذا اس دل کے اندر ہدایت بھی ہوتی ہے، اس دل میں گمراہی بھی ہوتی ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کی طرف جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن و حدیث میں یہ بات دل کا جو لفظ ہے یہ عقل کے معنی میں بھی یوز ہوا ہے، عقل کے معنی میں بھی دل کو یوز کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، فرمایا اس کے اندر نصیحت ہے، اس کے اندر سمجھ ہے، اس کے اندر سوچ ہے جس بندے کے ہاں دل ہو۔ قلب یہاں دل سے مراد عقل ہے۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ فرمایا یہ دماغ نہیں سوچتا ہے، دل سوچتا ہے۔ آج ڈاکٹر حضرات یہ عام طور پر ہم یہی کہتے ہیں کہ انسان کے دماغ کے اندر سوچنے کی طاقت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جناب بندے کا دل سوچتا ہے، انسان کے دل کے اندر یہ قوت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ حج کے اندر افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، فرمایا انہوں نے زمین و آسمان کے اندر سیر نہیں کی ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے دل ہے، یعقلون بها، وہ اس کے ساتھ عقل کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ سوچتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بها، ان کے دل تو ہیں لیکن اس سے سوچتے سمجھتے نہیں۔ لہذا میرے بھائی یہ بات بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ڈاکٹر حضرات اس بات کو نہیں تسلیم کرتے، لیکن کچھ ڈاکٹر حضرات نے ایک نئی بات کی ہے، جو پرانے طبیب حضرات ہیں انہوں نے ایک نئی بات کی ہے، اور وہ انہوں نے کہا چلو ہم درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ انہوں نے کہا دل کے اندر ایک شعاع ہے، ایک نور ہے جو دماغ کی طرف جاتا ہے، دل کے اندر ایک نور اور ایک شعاع ہے جو دماغ کی طرف جاتی ہے، لہذا کچھ کنیکٹ انہوں نے بھی پیش کر دیا ہے۔ اس لیے انسان اپنے دل سے سوچتا ہے، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میری سوچیں کیا ہیں، دنیا کے حوالے سے ہیں یا دین کے حوالے سے ہیں، میری سوچوں میں اچھائی ہے، میری سوچیں اچھی ہیں کہ میری سوچیں بری ہیں۔ لہذا یہ دل ہی ہے جو سوچ رہا ہے، اور جیسے کہا گیا کہ یہ دل ہی انسان کو سب کچھ بتاتا ہے۔ لہذا نیکی اور بدی اس کی سوچ اس دل سے پیدا ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا التقوی ہا ہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ادھر، فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس دل کے اندر نیکی اور بدی دونوں کو ڈال دیا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں کہ الاسم ما حک فی صدرک،
کہ گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے. لہذا انسان کے سینے میں اللہ رب العزت نے گناہ کو پہچاننے کی ایک طاقت رکھ دی ہے، انسان کے دل کے اندر ہدایت کو سمجھنے کی اور اسی طریقے سے برائی کو سمجھنے کی طاقت بھی رکھ دی ہے، سوچنے سمجھ کی طاقت بھی یہیں پہ رکھ دی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے اس دل کو بتانے کے بعد، اس فطرت میں یہ سب کچھ ڈالنے کے بعد اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور اس کتاب کو بھی نازل کیا ہے، پھر دوبارہ سے بتایا، دوبارہ سے یاد کروایا اللہ رب العزت نے. لہذا ہمیں اپنے دلوں کی فکر کرنی ہے اور دل کی طرف توجہ دینی ہے کہ انسان کا دل، اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. اور میرے بھائی، ہم ذرا ایک وقت کے لیے، ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ دل کو کیوں بنایا گیا ہے، یا یہ سوچیں کہ دل کا کام کیا ہے. ہر ایک چیز کا کام ہے. آنکھ کا کام ہے آنکھ دیکھتی ہے، کان کا کام ہے کان سنتا ہے، ہاتھ کا کام ہے ہاتھ سے پکڑتے ہیں، پیر کا کام ہے پیر چلتے ہیں. تو میرے بھائی، دل کا کیا کام ہے؟ دل کس لیے بنایا گیا ہے؟ یہ میرے بھائی، دل اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، دل اللہ کے علم کے لیے بنایا گیا ہے، دل اللہ کی معرفت کے لیے بنایا گیا ہے، دل اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تدبر اور غور و فکر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، دل عقیدے کے لیے بنایا گیا ہے کہ میرے بھائی اس کے اندر عقیدہ بنایا جائے، اس کے اندر اللہ کی معرفت کو لایا جائے، اس کے اندر اللہ کی محبت کو لایا جائے، اس کے اندر دین کی محبت کو لایا جائے، اس کے اندر یہ تمام وہ چیزیں جو رب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ چیزیں لائی جائیں. اس کے اندر کسی اور کو نہ لایا جائے، اس کے اندر مال کی محبت وہ نہ لائی جائے، اس کے اندر اولاد کی محبت وہ نہ لائی جائے، اس کے اندر دنیا کی محبت وہ نہ لائی جائے، اس کے اندر کسی عورت کی محبت، کسی مرد کی محبت، کسی شے کی محبت وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے اندر تعلق اگر ہونا چاہیے تو وہ صرف رب کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کے اندر رب کو جگہ دینی چاہیے، اس دل کے اندر اپنے رب کا گھر بنانا چاہیے، اس دل کے اندر اللہ رب العزت کو جگہ دینی چاہیے اور اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. اگر یہ کام وہ والا نہیں کرے گا جس کے لیے اس دل کو بنایا گیا ہے، تو پھر میرے بھائی، انسان کے اعضاء جب بھی، آنکھیں ہیں، کان ہیں، جو بھی انسان کے جسم کے اندر اعضاء ہے، جس کام کے لیے ان کو بنایا گیا ہے، معدہ ہے، جگر ہے، جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، اگر وہ کام نہیں کرتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے. تو یہ دل بھی اسی طریقے سے پھر بیمار ہو جاتا ہے اگر یہ وہ کام نہیں کرتا ہے. اور میرے بھائی، جو اللہ رب العزت کی جگہ ہے اور اس جگہ پہ اگر کسی اور کو میں بٹھاتا ہوں، کسی اور کو وہ مقام و مرتبہ دیتا ہوں، تو میرے بھائی یہ کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے چند ایک جملے بیان کیے، بڑے اہم جملے. وہ فرماتے ہیں کہ دل کے اندر ایک شعلہ ہے، لا یلمہ الا الاقبال علی اللہ، وہ اس وقت تک شعلہ روشن نہیں ہوتا ہے جب تک اللہ کی طرف بندہ توجہ نہیں کر لیتا ہے. اور فرمایا اس دل کے اندر ایک وحشت ہے، لا یزیلها الا الانس به وخلوته، فرمایا وہ اس وقت تک اس وحشت کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی ہے جب تک بندہ خلوت میں رب سے باتیں نہیں کرتا ہے. فرمایا اس دل کے اندر اسی طریقے سے ایک حزن ہے، غم ہے، فرمایا وہ اس وقت تک نہیں جاتا ہے جب تک بندے کو اپنے رب کی معرفت اور اپنے رب کی عبادت میں سرور اور لذت محسوس نہیں ہوتی ہے. فرمایا اس دل کے اندر ایک قلق اور بے چینی موجود ہے، فرمایا اس کو بھی سکون اس وقت تک نہیں آتا ہے جب تک بندے کا اٹھنا بیٹھنا وہ اللہ کے لیے نہ ہو جائے. بندہ کسی کے ملے یا کسی کے پاس آئے جائے، جب تک وہ اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا ہے سکون نہیں آتا ہے. فرمایا اسی طرح سے بندے کے دل کے اندر حسرتوں کی آگ ہے، بہت زیادہ حسرتیں ہیں، فرمایا ان کو بھی اس وقت تک بجھایا نہیں جا سکتا ہے جب تک اللہ کے ہر حکم پر راضی نہ ہو جائے بندہ، اللہ کے ہر آرڈر پر بندہ راضی نہ ہو جائے، اللہ کے ہر فیصلے اور ہر تقدیر اور قضا کے اوپر جب تک بندہ راضی نہ ہو جائے اس وقت تک فرمایا اس آگ کو بھی بندہ بجھا نہیں سکتا ہے. اور فرمایا اس دل کے اندر ایک شدید قسم کی طلب ہے، مطالبہ ہے کہ وہ مجھے ملے، اور وہ جب تک اپنے رب کو حاصل نہیں کرتا ہے
رب کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے وہ طلب ختم نہیں ہوتی ہے. انسان کہتا ہے مجھے آتا جائے ملتا جائے ملتا جائے. فرمایا جب تک یہ اپنے رب کو یہاں حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک یہ آنے کی خواہش اس کے اندر سے ختم نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے فرمایا یہاں دل کے اندر ایک فاقہ بھی ہے اور وہ فاقہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے, جب بندہ اللہ سے محبت کر لیتا ہے, جب بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے. لہذا دلوں کی اصلاح اور دلوں کا درستگی اور دلوں کی چین جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی محبت, اللہ کی معرفت اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا دلوں کو سکون وہ اللہ کے ذکر سے آتا ہے. اس جسم کو غذا چاہیے, کھاتے ہیں تو غذا ملتی ہے, اس دل کو بھی غذا چاہیے اور وہ غذا رب کا ذکر ہے. جب رب کا ذکر کیا جائے تو فرمایا اس کو سکون ملتا ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم. فرمایا اگر تمہارے دل پاک ہوتے صاف ہوتے ما شبعت من کلام ربکم, رب کے کلام سے کبھی سیر نہ ہوتے, رب کا کلام پڑھتے چلے جاتے کبھی سیر نہ ہوتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم اللہ کے قرآن میں تدبر غور و فکر کیوں نہیں کرتے, یا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ کلام, کثرت کلام, اس سے فرمایا اپنے آپ کو باز رکھو. اور اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو کیونکہ کثرت الکلام قسوۃ للقلب. فرمایا یہ دل کو سخت کر دیتا ہے, زیادہ سے زیادہ بات چیت کرنا دل کو سخت کر دیتی ہے. اسی طریقے سے حضرت حنظلہ نے اپنے بارے میں فرمایا تھا, حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی, کہنے لگے حنظلہ منافق ہو گیا ہے. کہا ابو بکر کہتے ہیں حنظلہ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے دل کی ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے, اور جب ہم وہاں سے آ جاتے ہیں اپنے بچوں میں تو ہماری کیفیت اور ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں چلے آئے. حضرت ابوبکر نے کہا میری بھی یہی حالت ہوتی ہے. دونوں چلے آئے اور بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے دلوں کی کیفیت ہے اگر یہ ہر حالت میں یہی رہے تو لصفحتکم الملائکہ, فرشتے تمہارے ساتھ آ کر کے مصافحہ کریں, راستے میں تمہیں فرشتے مل جائیں. فرمایا اگر یہ صورتحال ہو تو اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں جو دل بنایا ہے, بات بہت لمبی ہے لیکن بات کو مختصر کر کے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. قرآن کریم کے اندر 3 قسم کے دلوں کا تذکرہ ہوا ہے. ایک کو کہا گیا ہے قلب سلیم. فرمایا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا وہ نجات پائے گا, اور یہ مسلمان کا دل ہوتا ہے, ایک مومن کا دل ہوتا ہے. دوسرا فرمایا قلب مریض, بیمار دل ہوتا ہے, اور دل کی بیماری میرے بھائی دنیا کی بیماری موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے, دل کی بیماری آگے تک جانے والی ہے, یہ عذاب ہے. فرمایا اور یہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ یہ منافقوں کے دل کو بیمار دل کہا گیا ہے. اور اسی طریقے سے کہا گیا مردہ دل, اور مردہ دل کافروں کے دلوں کو کہا گیا ہے. اور جو سب سے بہترین اور خوبصورت اور خالص اور افضل دل ہے اس کے بارے میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس افضل, افضل ترین لوگوں میں سے کون ہے؟ فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان. فرمایا ہر دل کا سیدھا, ہر وہ شخص جو دل کا سیدھا ہے اور زبان کا سچا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں مخموم القلب کا کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی نقی. فرمایا وہ تقوی والا جو صاف ہے دل کا, لا اسم فیہ, جس میں کوئی گناہ نہیں ہے, ولا بغی, اور نہ اس میں کوئی ظلم ہے, ولا غل ولا حسد, اور نہ کوئی خیانت ہے نہ کوئی حسد ہے. اور ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طبرانی کی روایت ہے, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے, فرمایا کہ ان للہ آنیۃ فی الارض, زمین میں اللہ کے برتن ہیں, زمین میں اللہ کے برتن ہیں. فرمایا وآنیۃ ربکم,
اور تمہارے رب کے جو برتن ہیں قلوب عبادہ الصالحین، وہ صالح بندوں کے دل ہیں. اللہ رب العزت کے یہ برتن ہیں ہمارے دل. فرمایا وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ، اور اللہ کے ہاں محبوب ترین دل جو ہے أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا، جو بڑا نرم ہے اور رقیق ہے، جو بڑا نرم دل رکھتا ہے. فرمایا یہ دل جو ہے بہت ہی بہترین دل ہے. تو یہ افضل ترین اس دل کو قرار دیا گیا ہے. تو لہذا میرے بھائی، ہم نے پہلی بات کی تھی ایمان کے حوالے سے، اور دوسری بات ہم نے پچھلے جمعے جو کی ہے وہ قرآن کریم کے حوالے سے بات کی تھی کہ قرآن کریم کو پڑھنے سے بندے کا ایمان بنتا ہے. اور آج ہم نے یہ بتایا کہ یہ ایمان اور یہ سب کچھ بندے کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور انسان کے پاس سب سے بہترین چیز اس کا دل ہے کہ جہاں اس کا رب رہتا ہے اور اس کے رب کی نظر اور توجہ اسی دل کی طرف ہوتی ہے. ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے. یہ دل بڑی جلدی الٹ پلٹ ہوتا ہے، یہ مختلف افکار اور مختلف خیالات کے تصورات کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور